آج 11ویں پارہ سے آغاز ہوا ہے اور پہلے صفحہ پہ جو ارشاد ہے بڑا اہم ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد رہنے والے دیہاتی کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں، وہ اسی لائق ہیں کہ ان احکام شرعیہ سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں۔ پھر آگے جا کے ارشاد ہے کہ بعض دیہاتی وہ ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، انسان کس ماحول میں رہتا ہے، کس کی صحبت میں رہتا ہے، کس کے پاس رہتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جہاں پھول کھلتے ہیں، بہاریں آتی ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگوں کا مزاج بھی اچھا ہوتا ہے، اور جہاں سنگلاخ چٹانیں ہوتی ہیں، موسم شدید ہوتا ہے، عمومی طور پر وہاں کے لوگوں کا جو ذہن ہوتا ہے، جو سوچ ہوتی ہے، اس میں کرختگی سختی ہوتی ہے۔ تو جو مدینہ منورہ کے قریب رہتے تھے لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں نہیں آتے تھے، وہ جاہل رہے، قریب رہ کر بھی جاہل رہے، اور جو کریم آقا کی بارگاہ میں آیا کرتے، حضور کی صحبت سے فیض پایا کرتے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے، ان کے دل کی دنیا آباد تھی۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اور مہاجرین اور انصار میں سے نیکی میں سبقت کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی، پہلے ایمان لانے والے اور پھر ان پہلے ایمان لانے والوں کی اتباع کرتے ہوئے جو لوگ ایمان لائے، وہ ان کی کیا شان ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب یہاں صرف ایک بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، دیکھیں ایک کام ہوتا ہے جس کو دیکھا دیکھی لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ایک کام ہوتا ہے ہو نہیں رہا لیکن اس کے لیے کنونس کرنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ کام ہے اچھا، اگرچہ اس کی مثال نہیں آپ کے سامنے لیکن ہے اچھا، آپ اس کو کرو گے تو بہت اچھا ہے۔ اب وہ پہلی بار جس کا مائنڈ بنایا، ذہن بنانے میں بڑی محنت ہوتی ہے، اور وہ جو بندہ پھر ساتھ چل پڑے وہ بندہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ فرمائی، اب وہ خیال، وہ تصور، وہ آئیڈیا ہی لوگوں کے لیے اجنبی تھا، لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں مورتیوں کے سامنے سر جھکانے کی عادت بنائی ہوئی ہے، وہ ایک وحدہ لا شریک کے سامنے سر جھکائیں اور ان سب کو غلط سمجھیں، تو ان کے لیے بڑی انوکھی بات تھی۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دلیل تھی، حضور نے پوری حیات طیبہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ مضبوط دلیل تھی، اس لیے جو جن کے دل صاف تھے انہوں نے مانا کہ انہوں نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا آج جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہے۔ تو فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے اولین موقع پر، دیکھیں نا جب مکہ شریف فتح ہو گیا پھر تو ایسے جوک در جوک لوگ اسلام کی طرف آئے نا، ایک ماحول بن گیا، اسلام کا عروج جب نظر آ رہا ہے نا تو اب سارے ہی آ رہے ہیں اس طرف، ہر طرف سے لوگ، سینکڑوں لوگ ایک ایک دن میں مسلمان ہو رہے، ہزاروں لوگ مسلمان بھی ہوئے ایک ایک دن میں، لیکن ابتدائی وقت بڑا مشکل تھا۔ تو فرمایا ابتدا میں جو اس تحریک میں شامل ہوئے اور پھر ان کے ساتھ جن لوگوں نے اتباع کی، ان کا درجہ بہت زیادہ ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہاں پر یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے، کوئی بھی اچھا کام جو نہیں ہو رہا پر ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہے اچھا، اس کام کی ہمیں تائید کرنی چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے میری بات آپ پر تھوڑی سی گراں گزرے، ہمارے ہاں ایک ماحول ہے، ہم نے ثنا خوان رسول، نعت خوان بڑا اچھا کام ہے، میں خود الحمدللہ ثنا خوان ہوں، بچپن سے ثنا خوان ہوں، ہم نے نعت خوانوں کو پروموٹ کیا ہے، اور آج کی ڈیٹ میں جو نعت خواں ہے نا وہ لاکھ پتی نہیں ہے، بڑے نعت خوانوں کی بات کر رہا ہوں، یا کروڑ پتی ہیں یا ارب پتی ہیں۔ پھر ہم نے دوسرے شعبے میں چلے جائیں تو ہم نے قوالوں کو بھی مذہبی سمجھ لیا، حالانکہ وہ ماحول کچھ اور ہے،
تو اس کو بھی ہم نے کسی اور وے میں جا کے پروموٹ کیا تو وہ کچھ ارب پتی ہیں کچھ کھرب پتی ہیں. جس شے کو ہم نے پروموٹ کیا ہے اس میں ٹیلنٹ بھی آیا سامنے اور اس میں پھر وہ لوگوں کا سرمایہ بھی بڑھا. اگر ہم نے نہیں سپورٹ کیا تو علم کو سپورٹ نہیں کیا. ہم علم دوست نہیں ہیں. میں اپنے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں, اپنی بات کر رہا ہوں. ہم علم دوست نہیں ہیں کچھ لوگ ہیں الحمدللہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ علم پر, تعلیم پر, ایجوکیشن پر کام ہونا چاہیے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, پر وہ بہت کم لوگ ہیں ہمارے ہاں. تو یہ جو کام ہے نا جی, صحیح وراثت انبیاء جو ہے نا, وہ علوم مصطفیٰ کو آگے منتقل کرنا ہے, فکر مصطفیٰ کو آگے منتقل کرنا ہے. اے کاش ہمیں یہ فکر نصیب ہو. اور اس کی مثالیں آپ کو تھوڑی مل رہی ہوں گی, لیکن اگر آپ اس میں شامل ہو جائیں گے نا تو مجھے یقین السابقون الاولون کا فیضان نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا, سورۃ التوبہ میں چونکہ توبہ کا ذکر ہے, لیکن وہ پچھلے سال بھی اس پر بات ہوئی, اس سے پچھلے سال بھی, اس لیے میں اس کو رپیٹ نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضور علیہ السلام سے فرمایا آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا, اب یہ جو 3 رہ گئے تھے جن سے سوشل بائیکاٹ تھا ان کو بھی آپ معاف کر دیں. اور پھر کیا ان پر کرم فرمائیں, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم, آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے باطن کو صاف کریں گے, اور آپ ان پر صلاۃ بھیجیے, بے شک آپ کی صلاۃ ان کے لیے باعث طمانینت ہے, اور اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے. اچھا, اس سے اگلے رکوع میں ایک بے کا, ایک ڈیل کا, ایک سودے کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, اس کی اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی دیکھیں. وہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ, بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا. ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو. اللہ کہتا تمہارے مال تمہاری جان یہ مجھے دے دو, بدلے میں جنت لے لو. اب مجھے یہ بتائیے, اللہ کی رحمت دیکھیں کہ یہ جو مال ہمارے پاس ہے یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ بھی تو اسی نے دیا. اور یہ جو جان ہمارے پاس ہے, ہم نے, میں اکثر کہا کرتا ہوں, کون سا امتحان ہم نے پاس کیا تھا کہ ہم میرٹ پر آئے تھے کہ ہمیں انسان ہی بنایا جائے؟ ہمیں اسی رب نے بنایا نا جس نے کتے خنزیر کو بھی بنایا. تو ہمیں بھی کچھ ایسا بنا سکتا تھا, ہمارا کوئی اعتراض تھا اس پر؟ ہم نے کوئی امتحان پاس نہیں کیا تھا, یا کسی جگہ پر ہمارا کوئی ایسا مرحلہ نہیں تھا کہ ہم مستحق تھے کہ ہمیں انسان بنایا جاتا. وہ کچھ نہ بھی بناتا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن اس کا محض کرم بالائے کرم ہمیں بنایا اور پھر انسان بنایا, اور انسانوں میں بھی مصطفیٰ کا بے ادب نہیں بنایا, حضور کا غلام بنایا. تو یہ جو کچھ دیا ہے یہ تو دیا ہی اس کا ہوا ہے. تو اس آیت پر ہی شاید کسی نے وہ شعر کہا ہے, جان دی اس کی بارگاہ میں, جان دی ہوئی اسی کی تھی. اگر ہم نے جان دے بھی دی اس کے راستے میں تو یہ جان دی بھی تو اس نے تھی نا. ہم کہتے ہیں کہ جان قربان کر کے حق ادا کر دیا, بھئی کہاں حق ادا ہوا ہے؟ یہ تو جان اسی کی دی تھی. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا, اپنے پاس سے تو کچھ دیا ہی نہیں ہم نے. مولا جو ہم دے رہے ہیں تیری توفیق سے دے رہے ہیں اور تیرے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ایمان والوں کے لیے 9 اہم ترین امور اس سے آگے بیان ہو رہے ہیں. وہ کون لوگ جن کے لیے بہت بڑی کامیابی, کون ہیں وہ؟ التائبون, توبہ کرنے والے, عابدون, عبادت کرنے والے, حامدون, حمد کرنے والے, سائحون, روزہ رکھنے والے, ساجدون, سجدہ کرنے والے, آمرون بالمعروف, نیکی کا حکم دینے والے, والناہون عن المنکر, اور برائی سے روکنے والے, والحافظون لحدود اللہ, اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. یہ جن میں صفات ہیں نا ان کے لیے کیا ہے؟ وبشر المؤمنین, آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے.
تائبون توبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو رجوع کر لیں، بھول گیا تھا رستہ، پھر رستہ یاد آ گیا تو واپس آ گیا۔ وہ ہم کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو پلٹ آئے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، پہنچ گیا نا واپس، اگرچہ بھولا تھا لیکن بالآخر پہنچ گیا۔ تو تائب وہ ہوتا ہے رستہ بھول گیا تھا لیکن پھر واپس رستے پر آ گیا۔ فرمایا یہ تائبون ہیں۔ عابدون عبادت کرنے والے، نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے والے۔ حامدون حمد کرنے والے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو راحت میں اور تکلیف میں رب کی حمد کرتے رہے۔ آسانی ملی تو کہا الحمدللہ، تکلیف آئی کہا میں تیری رضا پر راضی ہوں الحمدللہ۔ ایک حدیث مبارکہ کافی دیر پہلے میرے مطالعہ سے گزری، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کی اولاد میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے جس نے روح قبض کی تھی۔ وہ فرشتے تم نے روح قبض کر لی؟ جی یا اللہ کر لی۔ میرے بندے کے دل کا پھل توڑ لیا؟ جی یا اللہ ایسے ہی۔ جب تو نے کیا ایسا، اس کے بچے کے جسم سے جان نکالی تو میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ تیرا بندہ کہہ رہا تھا میں اللہ کی رضا پر راضی، تیرا بندہ کہہ رہا تھا الحمدللہ۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں پھر گواہ ہو جا میں بھی اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اولاد کا غم کسی کو نہ دکھائے، لیکن زندگی میں تکلیفیں بہرحال آتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرور آزمائش آئے گی، تو اللہ ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس پر ہم پورے نہ اتر سکیں، آسانیاں دے، لیکن کبھی تکلیف آئے تو راحت میں تو اللہ کا شکر کرنا ہے، کبھی تکلیف میں بھی شکر کر کے دیکھنا ہے، پھر حامدون میں شمار ہو جائے گا۔ سائحون روزہ رکھنے والے۔ روزہ ایک تو ہے نا جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں، کھانے پینے عمل زوجیت سے دن کے ٹائم رکنا، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، ایک یہ روزہ ہے، اور ایک روزہ ہے جو پورا سال ہوتا ہے، جس شے سے رب نے روکا ہے اس سے رکے رہنا، یہ ہیں سائحون۔ اور آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، یہ بڑا عظیم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ یاد رکھیں خصوصاً درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے والوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ کام صرف ممبر کا نہیں ہے، صرف یہ مائک پر جو بول رہا ہے اس کا کام نہیں ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا پہنچا دے جو یہاں موجود ہے، جو یہاں موجود ہے نا، شاہد موجود کو کہا جاتا ہے، جو یہاں موجود ہے وہ پہنچا دے کس تک؟ جو یہاں سے غائب ہے۔ سارے لوگوں کو کہا جتنے بھی صحابہ تھے، اب ان میں کوئی حافظ تھا یا نہیں تھا، عالم تھا یا نہیں تھا، سب کو کہہ دیا کہ جو یہاں پہ موجود ہے میں جو پیغام دے رہا ہوں، جو یہاں نہیں موجود ہے تم اس تک پہنچا دو۔ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، مشکل وقت میں ساتھ چلنا۔ دیکھیں آسانی میں تو ساتھ سارے چلتے ہیں نا، چڑھتے سورج کو سبھی سلام کرتے ہیں، تنگی کے وقت میں کون ساتھ چلا؟ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ نے نبی پر فضل فرمایا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، بے شک اللہ نے نبی پر فضل فرمایا اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کی اتباع کی، جبکہ اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ان کے ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں، پھر اس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے آگے اچھے لوگوں کی سنگت، نیک لوگوں کی اور سچے لوگوں کی سنگت کے بارے میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو، کونو ہمیشہ رہو، مع الصادقین سچوں کے ساتھ۔ یہ نہیں کرنا کہ جب اپنا فائدہ تھا سچوں کے ساتھ تو ساتھ ہو گئے، اور جب اپنا فائدہ جھوٹوں کے ساتھ تھا تو ان کے ساتھ ہو گئے، جب فائدہ ادھر ہوا تو ادھر، تو پھر تو فائدے کے ساتھ ہوئے نا، سچائی کے ساتھ تو نہیں ہوئے۔ فرمایا ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو، تو سچائی بہت اہم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدق کو لازم رکھو، یعنی سچائی کو لازم رکھو، کیونکہ صدق نیکی کی ہدایت دیتا ہے
اور نیکی جنت کی ہدایت دیتی ہے۔ ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا ارادہ کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، اور جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا ارادہ کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بھئی صحبت بڑی اچھی چیز ہے اچھے لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو اچھے ہو جائیں گے، نیکوں کی صحبت میں رہیں گے نیک ہو جائیں گے۔ تو میں نے شاید پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، میاں شیر محمد صاحب شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد جایا کرتے تھے بازار میں ساتھیوں کے ساتھ، تھوڑی سی واک کرتے، تو واک کرتے ہوئے جا رہے تھے تو ایک بندہ سنگترے بیچ رہا تھا۔ اب تو سنگترے نہیں ہوتے، کنو وغیرہ موسمیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس، تو ایک سنگترا بھی اسی فیملی کی ایک پھل ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو۔ تو ایک بندہ سنگترے بیچ رہا تھا، تو وہ اپنے سنگتروں کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اچھے سنگترے اچھے سنگترے اچھے سنگترے۔ تو میاں صاحب پر ایسے کیفیت سی ہو گئی، اشک باری شروع ہو گئی، آنسو آ گئے۔ تو اس طرح کی کیفیت میں اکثر مرید خاموش رہتے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، بعد میں پوچھیں گے۔ تو واپس آئے، جب طبیعت ذرا بحال ہوئی تو پوچھا حضرت اس میں ایسی نمناک ہونے والی کیا بات ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگ ترے، سنگت اچھی ہوگی تو تر جاؤ گے، سنگت بری ہوگی تو ڈوب جاؤ گے۔ اللہ برے لوگوں کی سنگت سے بچائے، بری محفلوں سے بچائے۔ آج کل پہلے تو صرف یہی ہوتا تھا دیکھتے گلی محلوں میں ہمارا بچہ کس کے پاس بیٹھ رہا ہے، تو لوگ دھیان رکھتے تھے کہ برے لوگوں کی سنگت میں ہمارے بچے نہ جائیں۔ تو اب موبائل پہ کون دھیان رکھے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کس سے دوستی ہے، کس کے ساتھ رابطہ ہے؟ اس لیے پہلے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جلوت جو ہے جلوت میں اگر آپ کو خرابی لگے تو آپ خلوت میں چلے جاؤ اور اپنا دین بچا لو، لیکن اب خلوت جلوت سے بھی زیادہ خطرناک ہوئی پڑی ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت بھی کرتے رہیں، ان کے ذہن میں یہ ڈالتے رہیں کہ اچھی سنگت، اچھی صحبت، اس کے فوائد، دوزخ کے بارے میں ڈرانا، جنت کی ترغیب دینا، تھوڑا سا ان کی نگرانی بھی ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا تھوڑا ان کو سمجھانا بھی چاہیے تاکہ ان کا مائنڈ ذہن خود بخود بن جائے۔ لیکن یہ سب ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہے، بتوفیق للہ تعالی وعنی۔ علم حاصل کرنا کتنا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 122 ہے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی راہ میں تمام مسلمان روانہ ہو جائیں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تاکہ وہ گناہوں سے بچتے۔ دیکھیں کچھ علوم ہیں وہ ہم سب پر فرض ہیں، نماز ہر کسی پر فرض ہے، تو نماز کے مسائل جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اچھا، جو مالدار ہو اس پر زکوٰۃ کے فضائل جاننا فرض ہے۔ روزہ ہر سال ہر مسلمان پر فرض ہے، تو روزے کے مسائل جاننا فرض ہے۔ اچھا، جو صاحب استطاعت ہو اس کو لیے حج کے مسائل جاننا فرض ہے۔ تو جو چیز ہمارے متعلق ہو وہ جاننا فرض ہوتا جاتا ہے۔ یہ ہیں بنیادی مسائل، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں وہ ہر کسی کے متعلق نہیں ہیں، اس کے لیے علماء ہونے چاہیے۔ اب وہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر پورے علاقے میں کوئی بھی عالم نہیں ہے جس سے مسئلہ پوچھا جا سکے تو سارے گناہ گار ہوں گے، یہ فرض کفایہ ہے۔ کم از کم ایک علاقے میں ایک تو ایسا عالم ہو کہ اگر مسئلہ پوچھنا ہو تو ہمیں وہ مسئلہ بتا دے۔ اب خطباء تو آپ کو بے شمار مل جائیں گے، لیکن علماء ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ یقین کریں کبھی کبھی میں پھنس جاؤں تو میں سوچتا ہوں میں کس سے پوچھوں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے علامہ یوسف صاحب زیدہ شرفو کو، بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ تو میں اکثر استادوں کے پاس کبھی چلا جاتا ہوں، کبھی فون پر وہ شفقت فرما دیتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مجھے بھی دقت ہوتی ہے کہ یہ باریک مسئلہ ہے کیسے سمجھوں۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ استادوں کو سلامت رکھے، استادوں کے بعد کون ہے شہر میں؟ ہیں لوگ، لیکن اپنی میں بات کر رہا ہوں اپنے مطالعہ کی، اپنے تجربہ کی، تو علماء ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، ہر جگہ علماء نہیں ہیں۔ تو یہ ایک کمزوری ہے، کمی ہے ہمارے ہاں۔ اللہ کرے ہمارے ہاں علماء کی کثرت ہو، اہل علم کی کثرت ہو، اور ہم علم دوست بن جائیں۔ سورۃ التوبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت بڑی شاندار آیت ہے، میں ہر سال اس پر بات کرتا ہوں، اور یہ وہ نرالی آیت ہے جس میں عظمت مصطفیٰ کے شاندار پہلو موجود ہیں۔
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہو سکے تو آخری دونوں آیتیں یاد کر لیں، سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیتیں یاد کر لیں. اس کی برکت کیا ہے؟ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں گا، جلاء الافہام کا پہلے ترجمہ سن لیں. بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، اور مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں. کتنے مہربان ہیں، کتنے مہربان ہیں. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، بار بار رب کی بارگاہ میں گئے، یا اللہ نمازیں زیادہ ہیں، کم کر دے، یا اللہ میری امت کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے. 50 نمازوں کو 5 کروایا اور رب سے یہ خوشخبری لے کر آئے نمازیں 5 ہی ہیں پر ثواب ہم 50 کا عطا کر دیں گے. کتنے مہربان ہیں حضور. حضور حج کے بارے میں بیان کر رہے تھے، کسی نے کہا جی حضور ہر سال ہی حج فرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے بعد میں، بار بار کہہ رہے تھے ہر سال ہی ہر سال. فرمایا ارے چپ رہا کرو، تم جو بار بار کہہ رہے تھے نا ہر سال، اگر ایک بار میرے منہ سے نکل جاتا نا ہاں ہر سال، تو ہر سال فرض ہو جانا تھا. تو میں چپ اس لیے رہا ہوں تمہارے پر مشکل نہ ہو جائے. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. سرکار کریم علیہ السلام نے امت پر کرم فرمایا. تو یہ 2 آیتیں جو ہیں نا آخری، اس میں بہت سارے ہمارے جو عاملین ہیں انہوں نے بہت سارے اس کے وظائف بتائے ہیں، بہت ساری مشکلات کا حل بتایا ہے، قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ان آخری 2 آیتوں کو بتایا. اور ابن قیم علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا ہے جلاء الافہام میں نے وہ پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا. ایک بزرگ تھے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے شیخ تھے اور سبع قرات کے استاد بھی تھے. کسی دور میں شاید یہ عراق میں بغداد میں شاید یہ گورنر بھی رہے ہیں. بہت بڑے شیخ تھے اور بڑے یعنی استاذ العلماء آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، استاد المدرسین یا استاد الشیوخ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ بیٹھے ہوئے تھے. اب ان کی مجلس میں بیٹھنے والے علماء ہوتے تھے، اتنی بڑی شخصیت تھی. تو ایک دیوانہ تھا، اس کو بھی شبلی کہا جاتا تھا. یہ ابو بکر شبلی تھے، اس دیوانے کو شبلی کہا جاتا تھا. اچھا وہ شبلی جب آیا نا دیوانہ، تو حضرت شیخ نہ کھڑے ہو گئے، مجلس کی پرواہ نہیں کی، کھڑے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، اس کو پیشانی پہ بوسہ دیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا. تو وہ جو راوی بیان کرنے ان کا نام بھی شبلی ہے، اتفاق کی بات ہے. ابن قیم نے لکھا. وہ کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی، حضرت جی یہ کیا بات ہوئی، آپ اتنے بڑے استاد اور اتنے علماء آپ کے سامنے آپ کا درس سن رہے ہیں، اور یہ دیوانہ مجذوب، اس کو پاگل سے اس کو لوگ کہتے ہیں مست، اور یہ آیا تو آپ نے اتنا اہتمام کیا، اپنی جگہ پہ ساتھ بٹھایا، سینے سے لگایا، بوسہ عطا فرمایا. کہنے لگے وہ بات یہ ہے، اب تم نے پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں. ایک دن میں سویا تو نصیب جاگ گیا، تو میں نے دیکھا رسول کریم علیہ السلام کی کچہری لگی ہے. تو یہ شبلی دیوانہ ادھر آ گیا، یہ دیوانہ حضور کی کچہری میں آ گیا. تو میں حیران ہو گیا، اتنے لوگ بیٹھے ہیں حضور کا درس سننے، اور سرکار کھڑے ہو گئے، اس کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، ساتھ بٹھا لیا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو پاگل سا بندہ ہے، آپ نے اس کے ساتھ اتنی محبت کیوں فرمائی؟ تو حضور نے فرمایا اس کا ایک عمل مجھے بڑا پسند ہے. یہ جب بھی نماز پڑھتا ہے نا تو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ پڑھتا ہے اور پھر میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے. مجھے اس کا یہ عمل بہت اچھا لگتا ہے. کہتے میری آنکھ کھل گئی تو مجھے کچھ دنوں کے بعد یہ شبلی ملا. میں نے اس کو کہا وہ دیوانے نماز پڑھتا ہے؟ جی پڑھتا ہوں. نماز کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ کوئی خاص تو نہیں کچھ نہ کچھ تو پڑھتا ہی ہوگا. ہاں میں وہ آخری 2 آیتیں پڑھتا ہوں اور کریم آقا پر درود شریف پڑھتا ہوں. کہتے بس آج آیا تھا تو مجھے وہ خواب یاد آ گیا، تو میں نے رسول اللہ کے عمل کو فالو کرتے ہوئے میں نے اس کے ساتھ یہ محبت والا معاملہ کیا. تو ویسے بھی بزرگوں نے ان آیات کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، تو یہ اگر نہیں آتی تو ان کو یاد کر لیں، اگر پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے. اچھا قرآن مجید فرقان حمید جو ہے نا، آج کی جو لیٹسٹ سائنس ہے نا اس کے ساتھ اس کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ اگر کسی میں ایمان ہو تو سائنس کی کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید وہ اصول بیان کر رہا ہے جو سائنسدانوں کو اب سمجھ آئے. اچھا جی یہ سورج جو ہے یہ روشن ہے. کیسے روشن ہے؟ اس کے اندر آگ ہے، حرارت ہے.
تو اپنی آگ کی وجہ سے، جو اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ روشن ہے، تو یہ روشنی دیتا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا اس دور کی تاریخ اور تحقیقات آپ پڑھ لیں، اس دور میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سورج میں آگ ہے ایسے چاند میں بھی آگ ہے، چاند بھی خود بخود روشن ہے اور یہ بھی روشنی دے رہا ہے۔ یہ تو صدیوں بعد پتہ چلا کہ چاند میں تو روشنی ہے ہی نہیں، ساری روشنی چاند سورج سے لے کر دیتا ہے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا نا، آپ اس کو گوگل کر لیجئے گا، کب پتہ چلا کہ چاند کی اپنی روشنی ہے، وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، یا آپ گوگل کر لیجئے گا آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن قرآن 1400 سال پہلے بیان کر رہا ہے۔ کیا آیت نمبر یہ 5 ہے سورہ یونس کی، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن بنایا۔ جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، شمس کو ضیاء کہا اور قمر کو نور کہا۔ نور یعنی روشن ہے اور ضیاء روشنی دینے والا ہے۔ سورج روشنی دینے والا ہے اور چاند روشن ہے، روشنی دینے والا نہیں کہا۔ تو یہ بات جو صدیوں بعد سائنس کو پتہ چلی ہے، یہ صدیوں پہلے قرآن کریم نے بیان فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج وہ بھی آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہے جس میں ارشاد ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اور یہ بھی آج آیت تلاوت ہوئی کہ یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، یہ ان کے پاس دلیل کیا؟ یہ گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گمان جو ہے نا، گمان کبھی بھی یقین کا فائدہ نہیں دیتا۔ یہ آیت نمبر 36 ہے سورہ یونس کی۔ اور پھر آگے فرمایا، اور قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اس کو گھڑ لیا جائے، لیکن یہ موجودہ آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے۔ کفار کہتے ہیں نا، مشرکین کہتے ہیں اپنے پاس ہی بناتے ہیں اشعار، پھر کہہ دیتے ہیں آیتیں بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کا کلام۔ اللہ فرماتا ہے ارے اتنی شاندار کتاب کو اپنے پاس سے گھڑ سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہ کسی لائبریری میں گئے، نہ کسی عالم کے پاس گئے، نہ کسی کے شاگرد ہیں، نہ کسی نے دعویٰ کیا کہ میں نے حضور کو پڑھایا، نہ تورات پڑھی، نہ انجیل پڑھی، نہ زبور پڑھی۔ گزشتہ سارے نبیوں کے قصے بیان کر رہے ہیں، اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں یہ جو بیان کر رہے ہیں برحق اور سچ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ میرے مصطفیٰ نے کسی سے پڑھا نہیں، بغیر پڑھے وہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں۔ امی شان ہے مصطفیٰ کی، دنیا میں کوئی ان کا استاد نہیں ہے، سب کچھ بیان کر رہے ہیں جو انہیں بتا رہا ہے رب العالمین بتا رہا ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم آیت ہے، یہ آیت نمبر 58 ہے، اور اس کو میں کہوں گا کہ آپ کوشش کریں اس کو بھی یاد کر لیں۔ پوری آیت نہ یاد ہو تو اس کا ایک لفظ یاد ضرور کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بہت بحث ہوتی ہے بھئی آپ میلاد منا رہے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ لکھا تو بہت جگہ ہے، لیکن آپ ضد کریں، اب انکار کریں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے میلاد۔ کیا ارشاد؟ آیت نمبر 58 نوٹ کر لیجئے گا، سورہ یونس آیت نمبر 58 قل آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتی، ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے، بفضل اللہ و برحمتی، اللہ کے فضل کے ساتھ، و برحمتی اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک پس اس پر چاہیے کیا، فلیفرحوا خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا خوب خوشیاں مناؤ۔ اب پوری آیت نہ یاد ہو تو اتنا ضرور یاد کر لیجئے کہ فَلْيَفْرَحُوا، ہم لفظ بولتے ہیں نا، بڑی فرحت محسوس ہوئی، تو فرحت کا روٹ بھی فَرَحَ ہے، اسی سے فَلْيَفْرَحُوا ہے، خوب خوشیاں مناؤ۔ اچھا ایک اس پر نا جو نہیں قائل ہوتے میلاد شریف کے، وہ پھر کہتے ہیں یار یہ تو قرآن کے بارے میں ہے، پیچھے تو قرآن کا ذکر ہے، تو قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ میرے ساتھ ایک بار ایسے مکالمہ ہو گیا کسی کا، تو میں نے ان سے کہا یار آیت پر غور کریں، آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بفضل اللہ و برحمتی، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ نہ قرآن کا ذکر ہے نہ حضور کا ذکر ہے۔ بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، فَلْيَفْرَحُوا اس پر خوب خوشیاں مناؤ۔ تو قرآن تو اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، تم مجھے بتاؤ حضور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ کریم آقا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ چلیں آئیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھ لیتے ہیں۔ 2 دن پہلے میں نے تعارف تو کروا دیا آپ کو ان کا
کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی شان کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بفضل اللہ میں فضل اللہ سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے، تفسیر در منصور اور روح المعانی۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، وہ کہتے ہیں وَبِرَحْمَتِهِ میں رحمت سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے بارے میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو بھائی میلاد شریف جو ہے نا، اس میں غلط کام کوئی نہیں کرنا، غیر شرعی کام۔ ہم غیر شرعی کام کرنے والوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ ڈھول ڈھمکے، وہ ڈانس اور میوزک، وہ سارے غیر شرعی کام حضور کے میلاد پر، استغفر اللہ۔ نہ ایسے میلاد کو ہم پسند کرتے ہیں نہ پروموٹ کرتے ہیں۔ ہاں شرعی طور پر جو حضور علیہ السلام کی محبت میں، حضور کی محبت میں درود و سلام پڑھو، چراغاں کرو، سجاؤ گھروں کو، مٹھائی بانٹو، ہر وہ جائز طریقہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ اس فل یفرحو سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے آگے اولیاء کرام کی شان بیان ہو رہی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض بندوں میں سے ایسے انسان ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تعریف کریں گے۔ واہ بھائی واہ، بڑی شان ہے ان کی، بڑا مقام ہے ان کا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں خبر دیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ ان کو ان سے کوئی مالی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے اور بے شک وہ نور پر فائز ہوں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ نور کے ممبر پر ہوں گے، اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں غم نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے اس آیہ مبارکہ کو تلاوت فرمایا، یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اب اس سے آگے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کا واقعہ ہے، اور پھر فرعون کے جسم کا ذکر ہے کہ ہم نے اس کو کہا کہ ہم تمہارے جسم کو رہتی دنیا تک مثال بنا دیں گے۔ تو یہ اس پر پچھلے سال ہی بات ہوئی، آیت نمبر 92 ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ سن لیجئے ترجمہ، سو آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ فرعون جب ڈوبا اور پھر وہ مر رہا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے مردہ جسم کو ہم نشان عبرت بنائیں گے اور اس کو محفوظ رکھیں گے تاکہ لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جائے کہ دیکھو جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا آج کیسے پڑا ہوا ہے، کیسے مرا پڑا ہے۔ تو آج لوگ مصر جاتے ہیں، جا کر اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھتے ہیں۔ تو مصر میں قرآن مجید کے نزول کے بعد، اسلام کے بعد بھی کئی بار ایسی حکومتیں آئیں جو اسلام کی نہیں تھیں، مسلمانوں کی نہیں تھیں، کفار کی تھیں، اور اب بھی وہاں پر جو حکومت ہے آپ جانتے ہیں ان کا اکثر بجٹ تو اسرائیل دیتا ہے ان کو، تو آپ ان کو کیسا مسلمان تصور کر سکتے ہیں؟ تو اسرائیل کو پروموٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان امین نے جو بات کی تھی وہ اسی طرح آج بھی موجود ہے، آج بھی اس کا بے جان بدن ادھر پڑا ہوا ہے، اور قرآن مجید کی پیش گوئی کے مطابق وہ موجود ہے، اور پیش گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے۔ اس سے آگے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہاں ایک اہم بات ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمایا جو لوگ صرف دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں تو ہم ان کے کل اعمال کا صلہ یہیں دے دیں گے اور یہاں ان کے صلہ میں کمی نہیں کی جائے گی۔ تو نیکی کرتے ہوئے نا نیت خالص اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرما دے گا اور آخرت میں بھی کرم فرما دے گا۔ آخرت کے بہترین اجر کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں آج جو واقعہ تلاوت ہوا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس میں بڑا ڈر ہے، بڑا خوف ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں ہم فلاں کی اولاد ہیں، فلاں کی نسل ہے، فلاں سے نسبت ہے، فلاں جگہ بیعت ہو گئی، اور عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی بیعت ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا عمل چھوڑ دو، کسی شیخ کامل کے ساتھ نسبت ہوگی اس کا مطلب یہ تو نہیں عمل چھوڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا اللہ کے حکم سے، تو لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لوگ یہ تھے کہ تم پانی آنا جی تو تسی کتنے کشتی لے گئے، قریب کوئی نہیں تھا نا پانی وغیرہ کہیں، مذاق اڑاتے تھے۔
آپ نے سینکڑوں سال تبلیغ کی، پھر اللہ کا عذاب آیا اور وہ بیٹا، سگا بیٹا آپ کا، کنعان اس کا نام مفسرین نے لکھا ہے، اس کو آپ نے کہا آجا کشتی میں سوار ہو جا، اللہ نے فرمایا تھا آپ اپنے اہل کو کشتی میں سوار کر لیں، تو اس کو چونکہ وہ بھی اہل گھر والوں کو کہتے ہیں تو وہ بھی اہل میں تھا، آپ نے کہا آجا کشتی میں سوار ہو جا، کہنے لگا نہیں میں نے نہیں آنا، ان کا طوفان آ رہا ہے بچے گا کوئی نہیں، اس نے کہا نہیں میں بچ جاؤں گا، کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اب پھر پانی آیا، پانی کی ایک موج آئی اور اس کو بہا کر لے گئی، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرے اہل میں سے، اور تو نے ہی کہا تھا کہ اپنے اہل کو سوار کر لے، تو اس کی تو اجازت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت نوح علیہ السلام، اب یہ آیت نمبر 45 ہے، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، سو کہا بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ برحق ہے، اور تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، بے شک اس کے کام نیک نہیں ہیں، تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں تاکہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ نوح نے عرض کیا اے میرے رب، بے شک میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بیٹا نوح علیہ السلام کا ہے، لیکن چونکہ ایمان نہیں لایا تو اس کو آپ کے بیٹا ہونے کا فائدہ نہیں ملا۔ آج ہم کس چیز پر مان کر رہے ہیں، کس چیز پر اترا رہے ہیں، جو ہم نے عمل کو چھوڑ دیا اور بد عملی کو اختیار کر لیا۔ بزرگ فرماتے ہیں دیکھیں یہاں پر نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے اور اس کو فائدہ نہیں ہوا، اور وہاں پر آپ نے واقعہ سنا ہوا، پھر ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ 16ویں پارے میں جا کر، حضرت خضر نے وہ گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے ان کی دیوار کو کیوں ٹھیک کیا؟ تو وہ کہنے لگے یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد نیک آدمی تھا، ان کا والد نیک آدمی تھا، تو اللہ نے چاہا کہ نیک آدمی کے جو بیٹے ہیں ان کو فائدہ ہو جائے، ان کا نقصان نہ ہو، ان کا خزانہ یہاں نیچے دبا ہوا ہے، تو اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگ لوٹ لیتے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا باپ نیک ہو تو اولاد کو فائدہ ہوتا ہے، تو نبی کی اولاد کو کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ بھائی ہوگا، رسول کریم علیہ السلام کی اولاد ہی ہے نا سیدہ فاطمہ، کریم آقا نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حسنین کریمین اولاد ہی ہیں نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اولاد اگر نقش قدم پر ہو، اب اصول میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دونوں مقام سامنے رکھیں، اولاد نقش قدم پر ہو تو والد نبی نہ بھی ہو، بس نیک صالح آدمی ہو، تو پھر بھی اس کی نیکی کا فائدہ اولاد کو ہوتا ہے۔ لیکن اولاد اگر نقش قدم پر نہ ہو بلکہ خلاف چل رہی ہو، برعکس چل رہی ہو، تو پھر نبی کی بھی اولاد ہو تو فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک اسلاف، نیک بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب